حدیث ہے، علامہ ابن عبد البر تمہید کی 7ویں جلد میں لے کے آئے ہیں، صفحہ 272 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہا، یہ بھی اس دنیا سے کوچ فرمانے کا اشارہ ہے، بیٹی ان جبریل کان یعارضنی فی کل سنۃ مرہ، کہ جبرائیل میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اس سال 2 مرتبہ جو ہے دور کیا ہے، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَذَرَ عَجَلِي، بیٹی مجھے یوں لگتا ہے کہ میری موت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ حوالہ نوٹ کر، صحیح بخاری ہے، کتاب المناقب ہے، باب علامات النبوہ ہے، حدیث نمبر 3624 ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری کتاب فضائل القرآن میں لے کے آئے ہیں، باب نمبر 7 ہے۔ آگے بڑھیے، سیدنا معاویہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا لینی ہے تو تیری مرضی، اپنے رب کے ہاں آنا ہے تو تیری مرضی، فاختار ما عند اللہ، اس نے دنیا کو نہیں چنا، اللہ کی جو ہے پڑوس کو چنا ہے۔ ففہمھا ابو بکر، ابو بکر نے اس جملے کو سمجھا، من بین الناس فبکا، رونے لگے، فقال، کہتے ہیں، بل نفدیک بانفسنا وابنائنا واموالنا، آقا ہم آپ کو اس دنیا سے یوں ہی جانے دیں گے، ہمارے جان، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارا سب کچھ اولادیں یہ آپ پر فدا ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک یا ابا بکر، محبوب نے کہا ابو بکر ذرا تحمل سے کام لیجئے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل شہر رمضان 10 ایام، محبوب ہر رمضان میں 10 دن جو تھے اعتکاف کرتے۔ فلما کان من العام الذی توفی فیہ، جس سال آپ کی وفات ہوئی، اعتکف 20 یوما، آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری باب الاعتکاف میں حدیث ہے، امام ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور امام دارمی بھی اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ حضرات خلاصہ نوٹ کیجئے، یہ ربیع الاول کے مہینے سے پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 ہجری کو حج کر کے واپس لوٹ آتے ہیں، ذوالحجہ گزر جاتا ہے، محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے، سفر جو ہے یہ چلتے چلتے اختتام پہ آتا ہے۔ 27 سفر کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے ساتھ بقیع میں جاتے ہیں۔ 27 سفر، یہ جو ساتھی 1-2 سوئے ہوئے ان کو ساتھ جگا دو۔ 27 سفر، سوموار کا دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں گئے، جنازہ پڑا، اور جب واپس لوٹے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ تاریخ نوٹ کیجئے، 27 سفر ہے، 11 ہجری ہے، سوموار کا دن ہے، آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ بقیع سے واپس آتے ہیں، 27، 28 اور 29 یعنی سوموار، منگل اور بدھ کے دن 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 ربیع الاول سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک 11 دن، 8 یہ اور 3 پہلے، ان 8 دنوں میں آقا کو بخار ہوتا ہے۔ 11 دن محبوب بیماری کے باوجود جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرواتے رہے اور امامت کرواتے رہے ہیں۔ 8 ربیع الاول کو جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، والمرسلات عرفاً پڑھا، اور پھر 9، اب یہ 8 کا دن گزر گیا ہے، 9 کی رات شروع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے وقت جو ہے غشی طاری ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ 9 کی رات اور 9 کا دن، 10 کا دن اور اس کی رات، اسی طرح 11 کی رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 17 نمازیں جو ہیں یہ مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور 12 کی فجر کو یعنی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کے
صحابہ کا نظارہ کرتے ہیں، پردہ گرا دیتے ہیں، پھر آپ پر کسی نماز کا ٹائم نہیں آیا۔ یہ ربیع الاول کے دنوں کی اختصار کے ساتھ ایک کہانی ہے۔ اب ذرا تفصیل کو جانیے ایمان کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، کہ حضرات میں نے جو شروع میں شعر پڑھا تھا، قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، تیرا مل کر بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی، یہ کیسے بپا ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو مویحبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البقیع، آپ بقیع کی طرف گئے، ایک جنازہ تھا، وانطلقت معه، میں بھی ساتھ گیا۔ آپ نے قبرستان میں جا کر کے کہا السلام علیکم یا اہل المقابر، اے قبروں والو، شہر خاموشہ کے باسیو، تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، لیحن لکم ما اصبحتم فیہ مما اصبح الناس فیہ، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم وقت پر اس شہر خاموشہ میں آ کر آباد ہو گئے ہو۔ کیوں؟ تمہارے پیچھے اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم، فتنے زندہ لوگوں میں ایسے آ رہے ہیں جس طرح اندھیری رات کے اندھیرے آتے ہیں، یتبع آخرھا اولھا، یہ ایک دوسرے کو پے در پے لے لیتے ہیں۔ ثم اقبل علیہ، جناب ابو مویحبہ کہتے ہیں پھر محبوب نے میری طرف توجہ کی اور کہا یا ابا مویحبہ، اے میرے صحابی ابو مویحبہ، انی اوتیت مفاتیح الدنیا، خزائن الدنیا، مجھے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی، والخلد فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا، ثم الجنہ، کہ پھر تمہیں جنت ملے گی۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یا اس دنیا کے خزانے لے لو، اس میں ہمیشہ کی زندگی لے لو اور اس کے بعد جنت لے لو، یا اس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو کہا کہ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي وَالْجَنَّةِ، کہ رب سے ملاقات ہو اور پھر جنت مل جائے۔ جناب ابو مویحبہ کہتے ہیں میں نے کہا آقا بے ابی انت و امی، میں آپ پر اپنے باپ اور ماں کو نچھاور کر دوں، فخذ مفاتیح خزائن دنیا، آپ ایسے کیجئے دنیا کے خزانوں کی چابیاں لیجئے اور اس میں ہمیشگی لیجئے، ثم الجنہ، اور پھر جنت کو چن لیجئے۔ آقا نے کہا توجہ کیجئے، فرمایا لا واللہ یا ابا مویحبہ، اے ابو مویحبہ مجھے میرے رب کی قسم، لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، میں نے تو دوسرے آپشن کو چنا ہے کہ میں رب سے ملاقات کر کے جنت جانا چاہتا ہوں، اب مجھے دنیا میں رہنے کی تمنا نہیں ہے۔ بھائیو آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بقیع والوں کے لیے مغفرت فرمائی، دعا کی، ثم انصرف، پھر چلے گئے، فبودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه الذی قبضہ اللہ فیہ، پھر آپ کو وہ درد شروع ہو گیا جس کے بعد آپ کی اللہ نے روح کو قبض کر لی، اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا۔ بھائیو امام دارمی اپنی سنن کے مقدمے میں باب وفات النبی حدیث نمبر 79 کے تحت یہ روایت لے کے آئے ہیں، امام طبرانی نے موجم الکبیر میں اور امام احمد اپنی مسند میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ آگے بڑھیے، یہ 27 سفر ہے، توجہ کیجئے، 27 سفر ہے، 11 ہجری ہے، سوموار کا دن ہے، بقیع سے واپسی ہے، درد سر ہے، سید عائشہ کے بھی سر میں تکلیف ہو رہی ہے، آج سید عائشہ کی باری نہیں ہے، یہ اپنے حجرے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، محبوب کو دیکھا کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، تو انہوں نے آواز بلند کر کے کہا واراسا، آج میرے سر میں کتنا درد ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور کہنے لگے بل انا واللہ یا عائشہ تو واراسا، عائشہ تجھے پتا چل جائے آج تیرے محبوب کے سر میں کتنا درد ہے، تو اپنے سر کا درد بھول جائے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے سیدہ کو یہ فرمایا ما ضرکی لو مت قبلی، اے عائشہ کیا نقصان ہوگا کہ اگر تو مجھ سے پہلے جو ہے وفات پا جائے، فغسلتکی، میں محمد اپنے ہاتھوں سے تجھ کو غسل دوں صلی اللہ علیہ وسلم، وکفنتکی، تجھ کو کفن بھی دوں، وصلیت علیکی، اور تیرے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھوں، ودفنتکی، اور تجھ کو دفن بھی کروں۔ سیدہ فرماتی ہیں واللہ انی لاحسب لو کان ذلک، محبوب اگر ایسے ہی ہوا، لقد خلوت ببعض نسائک فی بیت من آخر النہار، تو آپ مجھے دفنانے کے بعد آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ ہوں گے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مسکرا پڑے،
ثم تمادى به وجهه، محبوب کی درد اور بڑھ گئی، ثم بدیا بوجهه الذي مات فيه، اور وہ درد شروع ہو گئی جس میں آقا کی وفات ہو گئی۔